السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کی قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نچاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 2 سال ہو گئے تھے اسے پاکستان گئے ہوئے، اور ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کاشا جو ہر وقت علی کی منتظر رہتی تھی، اب بالاج کو گورننس کے پاس چھوڑ کر خود کلب میں پائی جاتی تھی۔ دوسری طرف علی شاہ تھا جو 2 سال پہلے جب پاکستان پہنچا تھا، اس سے اگلے دن اکبر شاہ آمنہ شاہ کو رخصت کروا کر لے آئے تھے۔ علی شاہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن آمنہ کی نرم طبیعت اور اکبر شاہ کی قسمیں آڑ بن گئی تھی۔ اللہ نے اسے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام اس نے حازم رکھا تھا۔ جب جب وہ حازم کو دیکھتا تھا اسے بالاج شدت سے یاد آتا تھا۔ بابا سائیں، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے میری ضرورت ہے، آپ پلیز مجھے لندن جانے دیں۔ علی شاہ نے اکبر شاہ سے التجا کی۔ اس سے پہلے کہ اکبر شاہ کچھ بولتے، آمنہ شاہ بول پڑی، بابا سائیں جانے دیں، اور ویسے بھی یہ کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، 1 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 1 ہفتہ، اس سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ اکبر شاہ یہ بول کر اپنے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں چلے گئے، جبکہ علی شاہ نے خوشی سے آمنہ شاہ کو گلے لگایا۔ تھینکس آمنہ، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ علی، یہ بابا سائیں کا کمرہ ہے، کچھ تو خیال کریں، آمنہ شاہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے شرمیلے لہجے میں بولی۔ جواب میں علی شاہ نے محسوس ہو کر کہا لگایا، حال لوکیشن لاہور۔ ایشال آج بھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حازم کے لیے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی جب اسے ہادی کے رونے کی آواز آئی۔ ایشال اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور ہادی کو گود میں لے کر چپ کروانے لگی۔ کتنا مشکل ہو رہا ہے سب آپ کے بغیر سنبھالنا شاہ، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور اپنے بیٹے کو گود میں لے لیں تاکہ اس گلٹ سے میں آزاد ہو سکوں کہ میں آپ کو ہادی سے دور کرنے کا سبب بنی ہوں۔ وہ دل میں حازم سے مخاطب تھی جب آصفہ جلدی سے اندر آئی۔ عشی بھائی، کیا ہوا ہے آصفہ؟ ایشال نے اس کا فقط چہرہ دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہ بھائی کی اچانک طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، انہیں سانس کا ایشو ہو گیا اور ہاتھی پر بڑے بابا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، آصفہ نم لہجے میں بولی جبکہ ایشال کی دھڑکن صحیح معنوں میں تھمی تھی۔ تو کیا وہ اسے زندگی بھر کی سزا دینے والا تھا یا قسمت ایشال شاہ پر مہربان ہونے والی تھی؟ ڈاکٹر جیسے ہی روم سے باہر آیا، حاتب اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ ڈاکٹر، حازم کیسا ہے؟ ہی از فائن مسٹر حاتب، انفیکٹ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے تاکہ فی الحال وہ پرسکون رہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا، جبکہ حاتب پر مانو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ سکتے میں رہا جبکہ علی شاہ نے خوشی سے حاتب کو گلے لگایا۔ حاتب، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، میرا بیٹا، میں اسے گلے سے لگا سکوں گا، علی شاہ خوشی سے بولے جبکہ حاتب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سالے تو ایک بار آنکھیں کھول، گن گن کر بدلے لوں گا، حاتب دل میں حازم سے مخاطب ہوا۔ ابتہاج سونے کی تیاری کر رہا تھا جب اسے حاتب کی کال آئی۔ اس نے مسکرا کر کال ریسیو کی۔ ہیلو مسٹر کے، جلدی سے ہاسپٹل پہنچو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، حاتب نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی جبکہ ابتہاج حیران ہوا تھا۔ ہاسپٹل؟ مطلب حازم کو ہوش؟ ابتہاج پھرتی سے اٹھا تھا اور کیب کروا کے ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر علی شاہ پر پڑی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، لیکن وہ علی شاہ کو مکمل اگنور کرتے ہوئے حاتب کی طرف بڑھا۔ حاتب، کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ حازم ٹھیک ہے نا؟ ابتہاج نے ایک سانس میں یہ سارے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ کہ اسے ہوش آ گیا، تم ٹھیک کہتے تھے، اللہ پر پختہ یقین انسان کو اس کی منزل دلا دیتا ہے۔ بے شک، ابتہاج نے خوشی سے کہا۔ علی شاہ نے غور سے ابتہاج کو دیکھا، انہیں گمان گزرا ایک، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا گئے۔ حاتب، یہ کون ہے؟ علی شاہ نے پوچھا۔ بڑے پاپا، یہ ابتہاج خان ہے، میرا اور حازم کا دوست اور حازم کا ہاسٹل روم میٹ۔ حاتب نے اس کا تعارف کروایا۔ بیٹا کیسے ہیں آپ؟ علی شاہ نے شفقت بھری آواز میں پوچھا۔ ابتہاج کا دل کیا علی شاہ کی آواز اور ان کے دکھاوے کو جلا کر راکھ کر دی، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے کچھ لوگوں نے مارنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، آخری بات اس نے دل میں کہی۔ بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ علی شاہ نے اپنے دل کا سوال آخرکار پوچھ ڈالا۔ لندن، ابتہاج بے ساختہ بولا، جبکہ علی شاہ نے چونک کر ابتہاج کو دیکھا۔ دوسری طرف حاتب نے کافی حیرانگی سے ابتہاج کو دیکھا تھا کیونکہ اس نے حازم کو پاکستان کے کسی شہر کا بتایا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ لندن سے ہے۔ اس نے کس سے جھوٹ بولا تھا، حازم سے یا علی شاہ سے؟ حاتب سوچ کر رہ گیا۔ حاتب، کیا میں حازم سے مل سکتا ہوں؟ ابتہاج نے علی شاہ کو مکمل اگنور کرتے ہوئے حاتب سے کہا، جبکہ حاتب اس کا رویہ دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ نہیں، ڈاکٹرز بول رہے ہیں اسے صبح ہی ہوش آئے گا، تو ہم اسے صبح ہی مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں صبح یونیورسٹی کے بعد چکر لگاؤں گا۔ ابتہاج یہ بول کر جلدی سے باہر نکلا جبکہ علی شاہ نے اس کی گردن کے بائیں سائڈ پر ایک زخم کا نشان دیکھا تو شاکڈ رہ گئے۔
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اس کی لاش دیکھی تھی، علیشا خود سے بڑبڑائے۔ بڑے پاپا آپ ٹھیک ہیں؟ حاتب ان کا چہرہ کا فک رنگ دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، علیشا نے حاتب کو چونک کر جواب دیا، لیکن دماغ وہیں الجھ گیا تھا۔ ابتہاج خان جیسے ہی ابتہاج ہاسٹل میں واپس آیا تھا، اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا سید علی شاہ؟ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ کیا قصور تھا میرا؟ ابتہاج چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینکتے ہوئے بولا، میں نفرت کرتا ہوں آپ سے، سنا آپ نے؟ صرف نفرت۔ اب بہت ہی گھٹیا انسان ہے، قسم ہے مجھے اپنی دوستی کی، اگر حازم علی شاہ اور حاتب میرے دوست نہ ہوتے تب تک تمہارا سچ ثبوت سمیت دنیا کو دکھا دیا ہوتا۔ ابتہاج خان تم بزدل ہو، اسی لیے علی شاہ سے بدلہ نہیں لے رہے۔ ابتہاج کے اندر سے آواز آئی، میں بزدل نہیں ہوں، لیکن میں حازم کو کھونا نہیں چاہتا۔ سب جاننے کے بعد اگر وہ بھی میرا ساتھ نہ رہا تو میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ دوستی ہے اب جس کی وجہ سے میں علی شاہ کے خلاف کچھ بھی نہ کرنے پر مجبور ہوں۔ ابتہاج نے تصاویر کا ایک البم نکالا اور نم آنکھوں سے دیکھا۔ اولاد کے لیے تو ماں باپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ نے کیا کیا؟ میں سید بالاد شاہ جس نے اپنی پہچان تک بدل دی، لیکن اس دنیا کے درندوں نے مجھے مار دیا۔ میں بزدل نہیں تھا، مجھے بزدل بنایا گیا۔ باپ سید علی شاہ جس نے پاکستان آنے کے بعد مجھے درندوں کے آگے پھینک دیا، جبکہ ماں اکاشا نہیں، مسز ولیم جس نے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھا، وہ یہ تک بھول گئیں کہ ان کا بیٹا بھوکا ہوگا، اسے درد ہو رہا ہوگا۔ حارث خان جس نے مجھے بتایا کہ مخلص رشتہ کیا ہے۔ میرا اپنا باپ جب مجھے اپنا نہ سکا تو حارث خان نے مجھے اپنا نام دیا۔ میں بھولنا چاہتا ہوں وہ اذیتیں سید علی شاہ، لیکن میں جب آپ کو دیکھتا ہوں میرا خود کو ختم کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دنیا میں کوئی باپ اتنا سنگ دل نہ ہو۔ ابتہاج خود سے بولا اور روتے روتے ہی سو گیا۔ قسمت کیسے ملائے گی حازم کو بالات سے، یا پھر علی شاہ کو وہ سزا ملنے والی تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ماضی، لوکیشن لندن۔ ایک طرف دروازے کی گھنٹی بج رہی تھی اور دوسری طرف 3 سالہ بالاج رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا، اور اکاشا جو رات کو کلب میں سے دیر سے آئی تھی سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ جینی جینی، اکاشا نے تقریباً چیختے ہوئے گورننس کو پکارا۔ یس میم۔ وائی بالاج از ویپنگ؟ جسٹ شٹ ہز ماؤتھ، اف آئی ہیئر ہز وائس اگین آئی ول کل یو، انڈرسٹینڈ؟ اکاشا غصے سے چیخی تھی۔ یس میم۔ جینی افسوس بھری نظروں سے اکاشا کو دیکھ کر وہاں سے بالاج کو لے کر دوسرے روم میں چلی گئی، جبکہ اکاشا نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور جا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ سامنے علی شاہ کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی، جبکہ علی نے مسکرا کر اسے گلے لگانا چاہا، لیکن وہ 2 قدم دور ہٹی تھی۔ اکاشا، علی نے تڑپ کر اسے پکارا، لیکن اکاشا اسپاٹ چہرہ لیے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی اس کے پیچھے آیا، جانتا تھا وہ ناراض ہوگی۔ اکاشا، آئی ایم سوری، مجھے تمہیں ایسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ہاں ہاں ہاں، اکاشا نے بے ساختہ قہقہا لگایا تو علی شاہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے سنا تھا کہ مرد عورت کو دھوکہ دینے میں ماہر ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ کیسا دھوکہ؟ علی شاہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اوہ پلیز مسٹر خان، اکاشا کی عادت تھی کہ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کر اسے خان ہی کہتی تھی، یہ ڈرامہ بند کرو، معافی اینڈ آل دیٹ، اور اچھا ہوا تم خود ہی لندن آ گئے، ویسے بھی میں 2 دن تک تمہیں ڈیورس پیپرز بھیجنے والی تھی۔ اکاشا نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا اکاشا، میں مر جاؤں گا۔ علی تڑپ اٹھا۔ پچھلے 2 سالوں سے تم زندہ ہو، اور یقین مانو زندہ رہو گے، آخر تمہیں اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کا بھی تو خیال رکھنا ہے، یا پھر انہیں بھی چھوڑ کر کسی تیسرے کے چکر میں ہو؟ اکاشا، میں مجبور تھا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا سائی نے قسم دے دی تھی اپنی، اور کہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ خود کو ختم کر لیں گے۔ علی شاہ نم آنکھوں سے بولا، او پلیز، مجھے تمہاری مجبوری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ویسے بھی میں ولیم کو پسند کرتی ہوں، اور ہماری بہت جلد شادی ہونے والی، اگر تم ڈیورس دو تب بھی اور نہ دو تب بھی۔ علی شاہ شاکڈ رہ گیا۔ اکاشا، تم جانتی ہو ہمارے مذہب میں نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نہیں، صرف تمہارا مذہب۔ میں کبھی مسلمان ہوئی ہی نہیں تھی، بس تمہیں پانے کے لیے ایک جھوٹ بولا تھا۔ علی شاہ کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا۔ تم اور تمہاری گھٹیا سوچ، مجھے لگا تھا تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، لیکن تم ایک نہایت ہی گھٹیا لڑکی ہو۔ یوں تمہاری اتنی ہمت؟ اکاشا یہ بول کر اس کی طرف بڑھی، لیکن علی شاہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ خبردار جو میرے نزدیک آئی، تم جیسی لڑکی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ تم سے بات بھی کی جائے۔ میرے بیٹے کو بلاؤ اور میرے حوالے کرو، باقی میں سید علی شاہ اکاشا گردیزی کو اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اکاشا اطمینان سے مسکرائی اور بولی، وہ میرا بیٹا ہے علی شاہ، اور تم اسے نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ ہاں، یہاں کے قانون کے مطابق جب وہ تھوڑا سمجھدار ہوگا تب وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ابھی وہ اپنی ماں یعنی میرے پاس ہی رہے گا۔
اوکاشا پلیز اتنا مت گراؤ خود کو، علیشا نے تعصب سے کہا تھا۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن میرا بیٹا میرے حوالے کر دو پلیز، تمہارا احسان ہوگا پلیز، تم جا سکتے ہو علیشا۔ اوکاشا یہ بول کر صوفے سے اٹھی تھی کہ علیشا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، پلیز اوکاشا، جو محبت تم نے مجھ سے کی تھی تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ اوکاشا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں اپنی بات دہرانے کی عادی نہیں ہوں خان، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں آئے۔ اوکاشا پلیز، اوکاشا پلیز، علیشا اس کے آگے گڑ گڑایا تھا، لیکن وہ تھی کہ صفاق بن گئی تھی۔ علیشا نے لندن میں مقیم اپنے دوست حارث کو مل کر سب بتایا تو اس نے اسے تسلی دی اور پاکستان جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہاں رہنا اب صرف بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ علیشا نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان آ گیا تھا، لیکن بالاج کو وہ کبھی بھول نہیں سکا تھا، وہ اس کے وجود کا حصہ تھا، کیسے بھول جاتا؟ اسے امید تھی کہ اس کا بیٹا اس کے پاس ضرور آئے گا، لیکن وقت واقعی ستم کرنے والا تھا۔ حال لوکیشن لاہور۔ اگلا دن شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے واقعی خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ حازم نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی، حاتب اور علیشا دونوں رات سے اس کے پاس تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ حازم کو ہوش آ گیا سوائے ایشال کے، وہ رات سے بے چین تھی، اسے بس آصفہ نے یہ بتایا تھا کہ حازم بالکل ٹھیک ہے۔ حازم نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، بیڈ کی دائیں سائڈ پر علیشا نم آنکھوں سے حازم کو دیکھ رہے تھے، جبکہ بائیں سائڈ پر آمنہ شاہ بیٹھی تھی۔ آمنہ شاہ کے پیچھے آصفہ سر جھکائے کھڑی تھی، شاید نہیں یقیناً وہ رو رہی تھی۔ پہلا سوال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ تھا کہ حاتب کہاں ہے؟ ماما، حازم نے کہا تھا آواز میں اٹک کر بولا، ماما کی جان۔ آمنہ شاہ یہ بول کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا اور زاروں کی تار رونے لگی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہ ہوئی تو مجبوراً حازم کو بولنا پڑا، ماما مجھے پین ہو رہا ہے۔ آمنہ شاہ ایک دم اٹھی تھی، جبکہ علی شاہ فوراً بولے، کہاں درد ہو رہا ہے حازم؟ مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ علی شاہ یہ بول کر جانے لگے تھے جب حازم نے انہیں پکارا، ڈیڈ میں ٹھیک ہوں، بس ماما کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ جبکہ علی شاہ نے محبت بھری نظروں سے حازم کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ڈیڈ کا شیر بچہ، تم کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے تھے حازم؟ کیا ایک بار بھی تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا؟ آمنہ شاہ نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا، ماں باپ کا خیال تھا، اسی لیے تو اسی راستے پر چل پڑا، میں کیسے آپ کو شرمندہ دیکھ سکتا تھا؟ حازم بے ساختہ بولا۔ علی آپ بولیں اس سے کہ میں ناراض نہیں ہوں اس سے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ آمنہ شاہ نے مصنوعی ناراضگی سے منہ موڑ لیا تو حازم نے علی شاہ کو دیکھا جنہوں نے کندھے اچکا دیے، ماما میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ ٹرک والا آ گیا تھا سامنے، آپ پلیز ناراض مت ہو، پہلے ہی آپ کی ناراضگی برداشت کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ حازم، آمنہ شاہ نے تڑپ کر ایک بار پھر اسے خود سے لگایا اور بولی، میری جان ماما تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، آئی پرامس۔ میری گڑیا کیوں دور کھڑی ہے؟ بھائی سے نہیں ملو گی؟ حازم نے لب کاٹتے آصفہ کو دیکھ کر پوچھا۔ بھائی میں نے بہت مس کیا آپ کو، آصفہ نے اس کی بائیں کاندھے پر سر رکھ کر کہا۔ بھائی کی جان، بھائی نے بھی بہت مس کیا، ویسے وہ لنگور کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا۔ حازم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو آصفہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ماما سے پوچھ لیتا ہوں، یوں گھورو تو انہیں مت، حازم نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ علی اور آمنہ ان دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر مسکرا دیے۔ ماما حاتب کہاں ہے؟ حاتب یہی تھا ابھی، ہاں یاد آیا وہ تمہارے لیے کچھ لینے گئے۔ میرے لیے؟ حازم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں سرپرائز ہے، علی شاہ مسکراہٹ دبا کر بولے۔ تو حاتم نے ناسمجھی سے آصفہ کو دیکھا، لیکن اس نے کندھے اچکا دیے، اس کا سرپرائز کہیں میرے لیے شوق ہی نہ بن جائے۔ حازم نے دل میں سوچا۔ بھائی آپ کو معلوم ہے مجھے حاتب نے بہت تنگ کیا تھا، آصفہ نے حاتب کی جھوٹی شکایت لگائی۔ حازم جانتا تھا آصفہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے سب بول رہی ہے، اس لیے وہ بولا، گڑیا میری موجودگی میں وہ تمہیں تنگ کر سکتا ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں وہ کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اسے میرے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حازم نے سنجیدگی سے کہا، اچھا تم دونوں بہن بھائی باتیں کرو، ہم ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں۔ علی شاہ یہ بول کر آمنہ شاہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ آصفہ حازم کو حاتب کی شکایتیں لگا رہی تھی جسے وہ مسکرا کر سن رہا تھا۔ حاتب جیسے ہی ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا، اس کی نظریں سوئے ہوئے حازم پر پڑی، وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ حاتب آگے بڑھا اور آہستہ سے قدم اٹھاتے حازم کے قریب پہنچ گیا، بیڈ کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھ کر وہ کافی دیر تک حازم کو دیکھتا رہا۔ کتنی معصومیت تھی اس وقت اس کے چہرے پر، یہ دیکھ کر حاتب کو ایک شرارت سوچی، اس نے حازم کو پکارا۔ حازم نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر حاتب کے ہاتھ میں موجود چاقو پر پڑی، وہ دنگ رہ گیا۔ حاتب نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر بمشکل اپنا قہقہا ضبط کیا اور پھر چاقو حازم کی گردن کے قریب لے آیا۔ حاتب یہ کیا کر رہے ہو؟ لگ جائے گا، پیچھے کرو۔ حازم اٹک اٹک کر بولا، کیونکہ اس وقت حاتب کا چہرہ اسپاٹ تھا اور اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سچ میں اپنے آنسوؤں کا بدلہ لینے والا ہے۔ کیوں؟ مرنے کا کافی شوق ہے تمہیں، تو میں نے سوچا میں ہی یہ شوق پورا کر دوں۔ حاتب بظاہر سنجیدگی سے بولا، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی جو حازم سے اس بار چھپ نہ سکی۔ شوق تو واقعی بہت ہے،
لیکن وہ کیا ہے نا، ابھی میں نے اپنی بہن کی شکایتیں سنی اور ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں مروں گا۔ حازم کے اس بات پر حاتب بے ساختہ پیچھے ہوا تھا اور حیران چہرے سے حازم کو دیکھنے لگا۔ یار حازم، قسم لے لے جو میں نے تیری بہن کو پچھلے 2 ہفتوں سے نظر بھر کے دیکھا بھی ہو، تنگ کرنا تو دور کی بات ہے۔ حاتب کی بات پر دروازے سے داخل ہوتی آصفا نے بے ساختہ کہا لگایا تھا تو حاتب نے مڑ کر آصفا کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ دونوں بہن بھائیوں نے زندگی حرام کر دی ہے میری، رومانس کے دشمن۔ حاتب بڑبڑایا تو حازم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ حاتب گھر جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ آصفا یہ بول کر ایک دفعہ پھر باہر کی جانب بڑھی تو حاتب کی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی۔ تو یہاں کون رکے گا؟ بڑی ماما کے ساتھ اشال آ رہی ہے۔ آصفا نے مڑے بغیر جواب دیا، جبکہ اشال کے نام پر حازم نے لب بھینچ لیے جو حاتب نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ حازم وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب حاتب نے اسے پکارا۔ حازم، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے، لیکن یقین مانو میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں مجبور تھا۔ حاتب نم لہجے میں بولا۔ حاتب، تم صرف میرے دوست نہیں ہو بلکہ میرے بھائی، میرے ہمراز بھی ہو۔ تم سب جانتے تھے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری وجہ سے اسے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی یہ سوچ مجھے مارنے کے لیے کافی ہے۔ اور رہی تمہاری اعتبار توڑنے کی بات، تو اعتبار وہاں ٹوٹتے ہیں جہاں ان کے ٹوٹنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھے؟ حازم نے سنجیدگی سے حاتب کو جواب دیا۔ حازم، وہ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ حاتب نظریں چرا کر بولا۔ یہی کہ بیگ پر متاثر ہونے کی وجہ سے میں چل نہیں سکوں گا؟ حازم نے مسکرا کر حاتب سے کہا تو حاتب سر جھکا گیا۔ جانتا ہوں یار، سب کچھ سنتا تھا میں، ویسے اچھا ہی ہوا، اس طرح سے مجھے بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ حازم، ڈاکٹر نے یہ بھی بولا تھا کہ تم چل سکتے ہو، لیکن کب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حاتب نے اسے گھور کر کہا۔ جواب میں حازم مسکرایا اور بولا، اوکے میرے باپ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں بڑی ماما آ جائیں گی۔ ویسے آپس کی بات ہے، آج تمہاری بہن کی ساری شکایتیں یا تو دور کروں گا یا پھر اس لسٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ حاتب مزے سے بولا تو حازم نے بے ساختہ اپنی دائیں سائڈ پر پڑے سیب میں سے ایک سیب اسے مارا۔ کمینہ، جواب میں حاتب نے بے ساختہ کہا لگایا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماضی، لوکیشن لندن۔ 9 سال بعد علی شاہ کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب وہ بالاج کو یاد نہیں کرتے تھے، لیکن زندگی تو جیسے ان کے لیے امتحان بن گئی تھی۔ اوکاشا نے طلاق کے دوسرے دن ہی ولیم نامی شخص سے شادی کر لی اور بالاج کو پچھلے 9 سالوں سے اس کی گورننس یعنی جینی ہی پال رہی تھی۔ جوں جوں بالاج بڑا ہو رہا تھا، اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی، اور وجہ اس کی ماں کا یہ کہنا تھا کہ اس کے باپ نے اسی کی وجہ سے اس کی ماں کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بچے پسند نہیں کرتا تھا۔ اوکاشا نے اس کا نام تک تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بالاج جو 9 سال سے علی شاہ کے نام سے جانا چاہتا تھا، آج ہیری ولیم بن گیا تھا۔ ولیم نے شروع دن سے بالاج کو اپنایا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا ولیم اسے عجیب انداز سے دیکھتا تھا، اور یہ چیز جینی نے آبزرو کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بالاج کو عجیب انداز میں ٹچ کرنے لگا، اور یہ چیز بالاج کو پسند نہیں تھی۔ جینی نے جب اس کی آنکھوں میں ہوس دیکھی تو وہ بالاج کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، لیکن شاید وقت اس کا امتحان لینے والا تھا جو جینی بیمار ہو گئی۔ اسی بیماری کے دوران علی شاہ نے بہت کوششوں کے بعد اوکاشا کا نمبر حاصل کیا اور اوکاشا کو کال کی کہ شاید وہ کال ریسیو کر لے اور اس کی بات بالاج سے کروا دے، لیکن کال ریسیو بالاج نے کی تھی۔ ہیلو، 9 سالہ بالاج نے کال ریسیو کر کے کہا۔ علی شاہ نے حیرانگی سے موبائل کو دیکھا اور پھر کان پر لگا کر بولا، ہیلو، کین آئی ٹاک ٹو مسز ولیم؟ علی شاہ نے نرم لہجے میں کہا، ہو آر یو؟ بالاج نے علی کو جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا تو علی شاہ مسکرا دیے، کیونکہ یہ عادت حازم میں بھی تھی، وہ بھی اجنبیوں سے ایسی ہی بات کرتا تھا۔ آئی ایم ہر فرینڈ، ناؤ ٹیل می یو آر بالاج؟ نو، آئی ایم ہیری، بالاج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ واٹس یور ریلیشن ود مسز ولیم؟ علی جانتا تھا کہ وہ بالاج ہے، لیکن اس کے نام پر وہ کنفیوز ہوا تھا۔ شی از مائی موم۔ دین آئی ایم 100% شیور یو آر بالاج علی شاہ، علی شاہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا، جبکہ ادھر بالاج جو علی شاہ سے آرام سے بات کر رہا تھا اس کا ماتھا ٹھنکا۔ واٹس یور نیم اینڈ ہاؤ یو آر نوئنگ می؟ مائی نیم از علی شاہ اینڈ آئی ایم یور فادر مائی سن؟ نو، یو آر ناٹ مائی فادر، موم ٹولڈ می یو آر جسٹ ہٹنگ چائلڈ، دیٹس وائی یو لیو اس۔ بالاج تقریباً چیخا تھا، جبکہ علی شاہ شاکڈ رہ گئے تھے اس کے منہ سے یہ سب سن کر۔ بالاج، جسٹ لسن مائی سن، آئی سیڈ ڈونٹ کال می مائی سن، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ بالاج یہ بول کر کول ڈراپ کرنے والا تھا جب علی شاہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اسے پکارا، بالاج پلیز لسن می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یو بٹ یور موم فورسڈ می ٹو لیو یو، پلیز بالاج ٹرسٹ می، اف از اٹ ٹرو دین گیو می ایویڈنس اباؤٹ یور انوسینس۔ بالاج کی بات پر علی شاہ کو جھٹکا لگا تھا، یہ 9 سالہ بچہ تو نہیں لگ رہا تھا۔ آئی جسٹ وانٹ یو بیک، علی شاہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ آئی ایم سوری بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو مائی موم۔ یہ بول کر بالاج نے کال ڈراپ کر دی، جبکہ علی شاہ کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ انہوں نے بار بار کال کی لیکن اب کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اوکاشا، تمہیں میرے بیٹے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، علی شاہ تصور میں اوکاشا سے مخاطب ہوئے تھے۔
اس دن کے بعد علیشا ہر روز اسے اس وقت کال کرتے، کبھی کال جینی ریسیو کرتی تھی تو کبھی بالاج۔ جب بالاج ریسیو کرتا تھا وہ اچھا خاصا بھڑکتا تھا علیشا پر، لیکن علیشا اسے اب تک نہ کہتے کیونکہ ان کا ماننا تھا وہ بالاج کی آواز سن رہے ہیں، ان کے لیے وہی کافی ہے۔ بالاج آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر اب ان کی کال کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ لاؤنج میں بیٹھا علیشا کی کال کا ویٹ کر رہا تھا تب ولیم ڈرنک کر کے گھر آیا تھا۔ ولیم کی نظر جیسے ہی بالاج پر پڑی وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ بالاج کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ جانے لگا جب ولیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا اور انگوٹھے سے اس کے گال سہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور اس وقت ہوس تھی، جبکہ بالاج اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب کوشش ناکام ہوئی تو اس نے اپنا پاؤں زور سے ولیم کے پاؤں پر مارا، جس سے ولیم کی گرپ ڈھیلی ہوئی تو وہ ایک لمحے سے پہلے دور ہوا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں جینی سو رہی تھی۔ اس نے کمرہ لاک کیا اور جینی کے پاس لیٹ گیا۔ وہ ولیم کو پسند کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے ایسی حرکتیں شروع کی تھی وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے ایک دو بار اوکاشا سے بات کی، لیکن اوکاشا نے الٹا اسے ڈانٹ دیا۔ صرف ایک جینی تھی جسے وہ اپنی ساری باتیں بتاتا تھا۔ 2 دن بعد جینی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بالاج بہت رویا تھا، لیکن جب وہ روتا تھا اس کی ماں اسے یہ بول کر ڈانٹ دیتی تھی کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ وہ چھپ چھپ کر روتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب معمول پر آنا شروع ہو گیا، لیکن بالاج کافی چپ ہو گیا تھا۔ علیشا نے بھی کال کرنا چھوڑ دی تھی اور یہ چیز بالاج کے دماغ میں اوکاشا کی باتوں کی تصدیق کر گئی تھی۔ حال لوکیشن لاہور۔ حازم آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ شاہ کے ساتھ وہ دشمنی جاں بھی ہوگی، لیکن دیدار کی ہمت خود میں مفقود پا رہا تھا۔ آمنہ شاہ اندر آئیں تو پیچھے اشال بھی دھڑکتے دل کے ساتھ ہادی کو لے کر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر حازم پر پڑی وہ شاکڈ رہ گئی تھی، کیونکہ یہ وہ حازم تو نہیں تھا جس کو اس نے چند دن پہلے دیکھا تھا، بلکہ یہ تو کوئی بیمار شخص تھا جس کا رنگ پیلا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اشال کی آنکھیں نم ہوئی، لیکن وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی کیونکہ وہ رو کر کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حازم، آمنہ شاہ نے محبت بھرے لہجے میں اس کی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پکارا تھا۔ حازم نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھولی تھیں اور آمنہ شاہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اشال پر پڑی اس نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی، جبکہ ہادی پر اس کی نظریں ٹھہر سی گئی تھی۔ ماما یہ؟ حازم نے اشال کو مکمل اگنور کرتے ہوئے آمنہ شاہ سے پوچھا۔ یہ ہادی ہے، تمہارا بیٹا، آمنہ شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ماما میں اسے اٹھا سکتا ہوں؟ حازم نے اجازت طلب نظروں سے آمنہ شاہ سے پوچھا۔ اس سے پہلے آمنہ شاہ کوئی جواب دیتی ان کا سیل رنگ کرنے لگا اور وہ ان دونوں سے ایکسکیوز کر کے باہر چلی گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہے تھے اور وہ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جسے حازم کی آواز نے توڑا۔ ہادی اپنے بابا کے پاس آؤ۔ حازم نے دونوں بازو اٹھاتے ہوئے ہادی سے کہا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا جو اشال کو دیکھنے سے مکمل گریز کر رہا تھا۔ اشال کو اس کا یوں اگنور ہونا برا لگا تھا، لیکن اس نے لب بھینچ کر ہادی کو حازم کے بازوؤں میں دیا۔ ہادی نے ایک نظر حازم کو دیکھا اور پھر اشال کو، دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ ہادی نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا، جبکہ اس کے رونے سے دونوں بوکھلا گئے تھے۔ اشال نے اسے گود میں لے کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ حازم نے اسے یوں ہادی کو چپ کروانے کی کوشش کرتے دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ شیرنی بڑی ہو گئی ہے، حازم نے مل کر دل میں سوچا۔ اللہ ہادی چپ بھی ہو جاؤ، ایسا کیا ہوا جو تمہارا اسپیکر ہی بند نہیں ہو رہا؟ اشال نے اسے روتے دیکھ کر جھنجھلا کر بولی، جبکہ حازم نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ کیا ہوا ایسے؟ حازم نے براہ راست اشال سے پوچھا۔ شاید ماما کو ڈھونڈ رہے، اشال نے اسے چپ کرواتے ہوئے حازم کو جواب دیا۔ ماما کدھر ہیں؟ وہ گھر چلی گئی ہیں۔ کیوں؟ حازم نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ آج ڈیڈ نے واپس اسلام آباد جانا تھا، اشال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد آخرکار ہادی روتے روتے ہی سو گیا تو اشال نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ہادی کو پاس پڑے صوفے پر لٹایا اور حازم کی طرف مڑی جو اشال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اشال نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ ایشی ادھر آؤ۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔